نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا ہو، میں کرنے والا ہو، اکڑ کر چلنے والا ہو، وہ اپنی آخرت کی فکر کرے اور اپنی اصلاح کرے، اللہ جل شانہ و عم نوالہ کے غضب سے بچنے کا سامان تیار کرے۔ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ اکڑتا ہوا جا رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بلایا اور فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ تیری ماں کون ہے؟ میں نے اسے 100 درہم مہر میں خریدا، اور تیرا باپ یعنی میں تو ایسا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں میں ایسوں کی کثرت نہ کرے۔ انہوں نے یہ بات انکساری کے طور پر فرمائی کہ جب میں اور تیری والدہ دونوں ناچیز ہیں، حقیر ہیں، تو کس بات پر اکڑ کر چل رہا ہے؟ حضرت سعید جریری سے روایت ہے کہ حضرت ابو طفیل نے فرمایا کہ الحمدللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے۔ میں عرض گزار ہوا کہ آپ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو کیسا دیکھا؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید اور نمکین حسن والے ہیں، یعنی آپ کا حسن محض سفید رنگ نہیں تھا، بلکہ سفیدی کے اندر ملاحت اور نمکینی تھی۔ جاذب نظر آپ جب چلتے تو یوں محسوس ہوتا کہ گویا ڈھلان سے اتر رہے ہیں۔ حضرت حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ حضرت انس نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام جب چلتے تو جھکے ہوئے معلوم ہوتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا لاسانی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک بھی نرالی ہے۔ جب چلتے تو زمین سمٹنے لگتی تھی، گویا کہ گزرگاہ بھی اس بات کی تمنائی ہوتی تھی کہ جلدی جلدی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے بوسے لے لیے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ خوبصورت اور بہتر کسی کو نہیں دیکھا، گویا کہ سورج کی سی شعاعیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور سے پھوٹ رہی ہیں، اور میں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے تیز رفتار بھی کبھی نہیں دیکھا، گویا کہ زمین آپ کے لیے سمٹی جا رہی ہے۔ ہم اپنی طرف سے پوری طاقت صرف کر ڈالتے، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام رفتار میں کوئی تکلف نہیں فرماتے تھے اور ہم سے تیز ہوتے تھے۔ عزیزوں، خدا نخواستہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار مبارک حد سے متجاوز تھی، ایسا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر ادا معتدل ہوا کرتی تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ساری مخلوق سے آگے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قد مبارک درمیانہ ہے، لیکن جب حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے جھرمٹ میں ہوتے تو سب سے بلند نظر آتے، تو پھر رفتار میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی کیسے بڑھ سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم ابن محمد فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک فرماتے تو فرماتے کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام چلتے تو زمین پر سے قدم مبارک زور کے ساتھ اٹھاتے، گویا کہ آپ اوپر سے نیچے کی طرف کو اتر رہے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چلتے ہوئے بلا ضرورت کسی طرف کو دیکھتے نہیں تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات دامن مبارک خاردار جھاڑیوں سے الجھ جاتا، بلکہ یوں کہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بھینی بھینی خوشبو پا کر شاخیں بوسے دیتے ہوئے بے تابانہ
آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن سے چپٹ جایا کرتی تھی۔ احادیث مبارکہ میں وارد ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی خوشبوؤں سے مہک اٹھتی تھی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ کی تلاش میں نکلتے تو خوشبو کے ذریعے سے پتہ چل جاتا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس جانب کو تشریف لے گئے ہیں۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتوں کی دھمک ناپسند تھی، خاص کر وہ بھائی غور فرمائے کہ جو سیڑھیوں پر سے دھڑا دھڑ اترتے ہیں اور چڑھتے ہیں، جس سے کافی آواز ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی کے دن میں بقیع غرقت کی طرف کو تشریف لے جاتے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے دوسرے لوگ آتے۔ جب آپ ان کے جوتوں کی آواز سنتے تو یہ بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت ناگوار معلوم ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے، حتیٰ کہ وہ لوگ آگے نکل جاتے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس لیے یہ عمل فرماتے تاکہ دل میں فخر پیدا نہ ہو کہ دھڑا دھڑ جوتوں کی آواز سے تکبر اور گھمنڈ پیدا نہ ہو جائے، اس لیے آپ کو یہ آواز ناپسند تھی۔ اجنبی عورتوں کے قرب سے بچنا چاہیے۔ راستہ چلتے ہوئے دو خواتین کے بیچ میں سے گھس کر نہیں نکلنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو دو عورتوں کے درمیان چلنے سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے سامنے عورتیں آ جائیں تو ان کے درمیان نہ گزرو، دائیں یا بائیں کا راستہ اختیار کر لو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مردوں اور عورتوں کو الگ الگ چلنے کا حکم صادر فرمایا اور خواتین سے فرمایا کہ تم راستے کے کنارے پر چلا کرو۔ خواتین کا جذبہ اتباع سنت دیکھیے کہ دیواروں سے تقریباً لگ کر چلنے لگیں۔ جب اتنی احتیاط تھی تو پردے کا کتنا سخت حکم ہوگا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام مردوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ عورتوں سے چلنے میں اختلاط نہ ہو جائے۔ حضرت ابو اسد انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار دیکھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام مسجد شریف سے باہر نکلے تو راستے میں مرد اور عورتیں آپس میں مل گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عورتوں سے فرمایا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں راستے کے درمیان نہیں چلنا چاہیے اور راستے کے کنارے کو لازم پکڑو۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کا حکم فرمایا تو عورتیں دیوار کے بالکل ساتھ لگ کر چلنے لگیں۔ ان کے کپڑے کبھی کبھی دیواروں کے ساتھ اٹک جایا کرتے تھے۔ عزیزوں، آج کل بدقسمتی سے بازاریں خواتین سے ابھر رہی ہیں، بھری ہوئی ہیں۔ مرد اور عورتیں سب ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور یہ اچھی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ اب تو مادر و پدر کی آزادی کا یہ عالم ہے کہ مرد اور عورت ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہیں، بے تکلفی سے بات چیت ہوتی ہے، ہنسی مذاق اور سب کچھ ہوتا ہے۔ توبہ توبہ، مخلوط تعلیم تو جو کچھ رنگ لاتی ہے اس سے کون ناواقف ہے۔ مرد اور عورت کا ساتھ ساتھ چلنا جس محسن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں تو یہ اجنبی مرد و عورت کی بے تکلفانہ نشست و برخاست اور مخلوط تعلیم سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کس قدر رنجیدہ ہوتے ہوں گے۔ لیکن عزیزوں، اس مسئلے سے کیسے بچا جائے؟ تو بچنے کا بھائی طریقہ یہی ہے کہ ان سے اختلاط نہ ہو، ان کی محفلوں میں شریک نہ ہو، بلکہ اپنے کو جہاں تک ہو محتاط رکھیں اور ان کی صحبت سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا